بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تقریباً کتاب النکاح کی جو بحث تھی اس کو ہم نے وائنڈ اپ کر لیا، یعنی موٹی موٹی جو بھی ابحاث تھیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی، کچھ اب ہیں وہ اب آپ خود اپنے طور پہ دیکھ لیں۔ آج ہم نے نیکسٹ ٹاپک شروع کرنا ہے کتاب الطلاق۔ تو طلاق کا معنی تو واضح ہے، وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ طلاق کا اصلاً حکم جو ہے نا وہ ہمارے دین کے اندر کراہت کا ہے، اصل حکم اس کا۔ جیسے نکاح کے لیے ترغیب ہے، یعنی نکاح کو پسند کیا گیا ہے، اس کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، تو طلاق کو اصلاً ناپسند کیا گیا ہے۔ اصل حکم اس کا یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اگرچہ اس کی سند پہ کچھ کلام ہے، لیکن بہرحال اس کے معنی کے اوپر اتفاق ہے۔ اہل علم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے، حلال چیزوں میں سے اللہ کی نظر میں۔ یہ اسم تفصیل کا تجزیہ۔ اس معنی کی اور بھی کچھ روایات ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من خبب امراۃ علی زوجہا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی عورت کو اپنے شوہر کے حوالے سے پھسلایا۔ ہوتا ہے نا، مطلب یاری لگا کے وہ کسی کی بیوی نکال کے لے جانا، ہمارے ہم سوسائٹی میں عام ہے، تو یہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی عورت جو ہے وہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ مطلب کسی شخص کی دو بیویاں ہیں، تو اب ایک کہتی ہے کہ دوسری کو طلاق دے دو، اس کو بھی ناپسند کیا۔ یا جی نہیں، یہاں تو اخت سے مراد وہ نہیں ہے نا، بہن مراد نہیں ہے نا حقیقی معنوں میں، وہ اس کی مومن بہن مراد ہے، مومن بہن مراد ہے۔ ہاں دوسری اور، یا یہ بھی ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ جی بیوی کو پہلی کو طلاق دے دو تو پھر میں تم سے نکاح کے لیے رضامند ہوں۔ اس حدیث میں تو الفاظ تقریباً یہی ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی دوسری عورت کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنا رزق جو ہے وہ بڑھا لے اور اس سے نکاح کر لے۔ اللہ نے جو اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ طلاق کو ناپسندیدہ شمار کیا گیا ہمارے دین میں، اصلاً اس کا حکم یہی ہے۔ مطلب سیپریشن ظاہری بات ہے، سیپریشن کوئی بھی ایک لاجیکل بات ہے کہ تعلق جوڑنا ایک اچھی بات ہے، تعلق توڑنا جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ ہاں ہم آگے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً حکم اس کا ہی ہے، جیسے ہم نے نکاح کے بارے میں کہا کہ اصل اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مستحب ہے، مندوب ہے، پریفرڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح بھی حرام ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی نا، مطلب کچھ کیس ٹو کیس چیز ویری کر سکتی ہے نا، ایک بندے کے لیے نکاح واجب ہو سکتا ہے، ایک کے لیے مباح ہو سکتا ہے، ایک کے لیے مکروہ ہو سکتا ہے، ایک کے لیے حرام ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً اوورآل اس کا حکم نکاح کا کیا ہے کہ وہ مندوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا اوورآل حکم جو ہے نا مجموعی طور پہ اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں گے تو وہ یہی ہے کہ طلاق مکروہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے طلاق دینا واجب بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی کی بیوی جو ہے وہ، اب آپ کہیں کہ جی وہ بدکار عورت ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے واجب ہو جائے گا نا، اور کسی کے لیے طلاق دینا حرام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے۔ تو اصل حکم اس کا یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ باقی فقہا نے اس کے 5 احکامات بیان کیے ہیں کہ یہ واجب بھی ہے، مطلب بعض صورتوں میں یہ مکروہ بھی ہے، یہ مباح بھی ہے، یہ حرام بھی ہے، اور یہ مستحب بھی ہے۔ تو زیادہ جو ہے نا وہ تفصیل ہمیں حنابلہ کے ہاں ملتی ہے، احناف اور حنابلہ کے ہاں۔
ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ لعن اللہ کل زواق مطلاق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر اس شخص پہ لعنت کرے جو بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ لیکن اس روایت کی سند پہ کلام ہے۔ تو کن صورتوں میں جو ہے وہ طلاق واجب ہوتی ہے، کن صورتوں میں حرام ہو سکتی ہے، کن صورتوں میں مباح ہو سکتی ہے، تو حنابلہ کے یہاں اس کی تفصیل یہ انہوں نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف بڑھ جائے، اتنا بڑھ جائے کہ اب وہ ان سے خود سے وہ معاملات حل نہیں ہو رہے، تو ایک طرف سے شوہر کی طرف سے ایک حکم ہو، یعنی فیصلہ کرنے والا ایک بیوی کی طرف سے اس کے خاندان سے ایک حکم ہو، تو حکمین اگر یہ فیصلہ کریں، دونوں حکمین یعنی دونوں طرف کی بات سننے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اب ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے ساتھ، یعنی ان کے معاملات اتنے بگڑے ہوئی ہیں کہ ان کا ساتھ رہنا زیادہ اذیت کا باعث ہے اور ان کی علیحدگی اور سیپریشن میں بہتری ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں طلاق جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو وہ اب جب آپ نے حکم مقرر کیا تو حکم کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ اس کے فیصلے کو کیا کریں، مانیں، تسلیم کریں۔ اب وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یا تو ایک اختلاف کر رہا ہو، جب دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیپریشن ہو جانی چاہیے، تو اب طلاق دینا کیا ہے، واجب ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں، جسے ہم اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں، کبھی غصہ آ گیا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، 4 مہینے تک انتظار کریں، اس کے بعد یا تو اسے اچھے طریقے سے طلاق دے کے رخصت کریں یا پھر بندے کے پتر بن کے اس کے ساتھ رہیں۔ تو للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، گویا 4 مہینے کے بعد اب اس کے لیے پھر طلاق دینا واجب ہو جائے گا، اگر وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو، بسانا نہیں چاہتا تو، اذیت تو نہ دے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لے۔ حرام طلاق کون سی ہے؟ جو بغیر وجہ کے ہو، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ یہ حنابلہ نے مطلب ہمبلی اسکول آف تھاٹ میں یہ اس کی مثالیں بیان کی۔ بعض اہل علم اس کے بھی قائل ہیں کہ بلا وجہ کی بھی طلاق ہو سکتی ہے، لیکن حنابلہ نے اس کو حرام قرار دیا بلا۔ اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اس میں ضرر ہے، بلا وجہ طلاق دینے میں کیا ہے، ضرر ہے، کس کے لیے، مرد کے لیے بھی اور اچھا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید عورت کا نقصان ہے، نہیں، مرد کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ نقصان دیکھیں نا، اب اس میں نقصان جو ہے نا وہ مالی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اس نے حق مہر دیا، پھر آج کل تو شادیوں پہ خرچہ ورچہ بھی ہو جاتا ہے، تو اب ایسے بعض کیسز آتے ہیں، میں تو بڑا سمجھاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ لیکن چونکہ اب ینگ جنریشن ہے نا، 2-3 ہفتے بعد ہی سر طلاق دینی ہے، طلاق دینی، اور پھر طلاق دینے کے بعد میرا 15-20 لاکھ لگ گیا تھا شادی پہ، وہ میرا ضائع ہو گیا، اب ظاہری بات ہے بندہ، دیکھیں نقصان تو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، اس نے کچھ نہ کچھ تو لگایا ہے نا، وہ تو اس کا گیا نا، اب نئی شادی پہ دوبارہ وہ لگانا پڑے گا، تو یہ نہیں کہ مرد کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر نفسیاتی اعتبار سے بھی اگر آپ سوچیں تو ہاں،
نفسیاتی اعتبار سے بھی جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے بھی انسان جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر معاشرتی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے نے بس اس کو زیادہ عورت کے لیے کر دیا کہ مرد کے لیے بھی وہ ایک داغ ہی ہوتا ہے، کہ حضرت علی نے کہا تھا نا حضرت حسن کے بارے میں، منبر پہ کہا تھا میرے بیٹے کو جو ہے وہ اپنی بیٹیاں نہ دو، یہ بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں۔ تو مطلب ایک ایسا وہ بن جاتی ہے نا پرسیپشن، وہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن لوگ دیتے تھے حضرت حسن کو، اس لیے کہ جی وہ کہتے تھے طلاق بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا نسب جاری ہو جائے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو جائے۔ اور مکروہ طلاق کیا ہے؟ جو اصل اس کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز، ناپسندیدہ چیز اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ طلاق ہے۔ مستحب کب ہوتی ہے طلاق؟ جب بیوی میں کوئی مسائل ہوں کہ وہ شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی، ازدواجی حقوق ہیں جیسے اور ہے، جس کی وجہ سے اسے تنگ رہنا پڑتا ہے، یا وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ نکاح کا اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے، اور اگر نکاح کے بعد بھی وہ اس کو حاصل نہیں ہے پاکیزہ زندگی، پھر شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی نکاح کے مقصد کو پورا کرو، اس عورت کو چھوڑو، اگر کسی اور سے تمہیں پاکیزہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے تو تم اس سے پاکیزہ زندگی کا آغاز کرو، اصل مقصد یہ ہے نکاح کا۔ اور واجب کب ہوتی ہے طلاق؟ وہ اوپر اس کا جو ہے وہ تذکرہ گزر چکا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر عورت میں کوئی بہت بڑا عیب ہو، ہاں مباح بھی ہے، یعنی اگر کوئی آپ کہہ لیں کہ جی مسائل زیادہ بڑے نہ ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مباح ہے۔ اب کسی کو بیوی کے رویوں سے شکایت ہے، ٹھیک ہے، تنگ تو بندہ ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے، تو اس میں وہ تو سیم اسی طرح سے ہے۔ جب ہم خلا کا بارے میں پڑھیں گے نا تو خلا میں بھی یہی ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مرد کو سپریشن کا حق دیا گیا، اگر عورت بھی چاہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، دیکھیں نا یہ ڈیسیژن تو اب ظاہری بات ہے کہ دونوں نے مل کے لیا ہے نا کہ ہم نے مل کے رہنا ہے، میرج کانٹریکٹ تو دونوں کا ہے نا، دونوں اس کی پارٹیز ہیں، مرد اور عورت، میل اور فیمیل۔ جب میل ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا تو اس کو ہم طلاق کہہ دیتے ہیں، جب عورت ڈیسیژن لیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا تو پھر ہم اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کے احکامات آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بھی پورا اختیار ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، یہ نہیں کیا، بھائی اس کے پاس وہی خلا بھی کیا ہے، سپریشن ہی ہے نا، بس اس کے پاس بھی اسی طرح سے حق موجود ہے جتنا مرد کے پاس ہے، یعنی اصل چیز تو سپریشن ہی ہے نا۔ اب ضرور یہ ہے کہ اس نے طلاق کے 3 لفظ بولے ہیں تو اب اس کو بھی 3 لفظ بولنے کا حق دیا جائے، وہ پھر صبح شام یہی بولتی رہے گی، تو اس کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا گیا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا گیا۔ تاکہ سپریشن جلدی نہ ہو جائے، عورت کو طلاق کا حق اسی لیے نہیں دیا گیا تاکہ سپریشن جلدی نہ ہو۔ اب بعض کیسز ایسے بھی آتے ہیں، مطلب ظاہری بات ہے عورتوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اب وہ مرد کہتا ہے کہ جی اب مطلب یہ تو کہتی ہے میں سوئسائڈ کر لوں گی تو اگر تم نے مجھے ابھی طلاق نہ دی تو خودکشی کر لوں گی، اب میں کیا کروں، میں نے اس حالت میں الفاظ بول دیے، دے ابھی دے، میں تجھے چھوڑو، اٹھنے نہیں دوں گی، یہ نہیں کر، وہ نہیں کر، اب بعد میں خود بھی پریشان ہوتی ہیں، بعد میں خود بھی رجوع چاہتی ہیں۔ تو یہ ہیں، مطلب یہ مسائل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا کہ عورت کو اس طرح سے طلاق کا حق نہیں دیا، یعنی اس طرح سے سپریشن کا حق نہیں دیا
باقی اس کو سپریشن کا حق دیا، اس کا پروسیجر تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا کہ وہ اس طرح سے لے لے اگر وہ چاہتی ہے تو۔ دور جاہلیت میں جو طلاق تھی اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، مطلب طلاق دیتے تھے رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے رجوع کر لیتے تھے، اور بعض اوقات 100 طلاقیں بھی دے چکے ہوتے تھے۔ اور آج کل بھی مطلب طلاق کے کیسز آتے ہیں، اور بعض بیویاں کہتی ہیں مجھے تو نہیں یاد، کو 25-30 مرتبہ تو کہہ چکا ہوگا۔ اب بیوی 25-30 مرتبہ یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ میرا شوہر مجھے یہ کہہ رہا ہے نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا نہ میں تجھے بساؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کیا کہتا ہے، مطلب تھوڑی تفصیل بیان کرو۔ تو اس خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا، پھر جب عدت ختم ہونے لگے گی تو رجوع کر لوں گا۔ اچھا، ان کے یہاں عدت کا کانسیپٹ تھا لیکن طلاق کی تعداد کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اگر عورت عدت گزار لیتی تو علیحدہ ہو جاتی۔ تو وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا، عدت ختم ہونے لگے گی رجوع کر لوں گا، پھر تجھے طلاق دوں گا، پھر عدت ختم ہو پھر رجوع کروں گا، اور میں ساری زندگی تیرے ساتھ یہی کام کروں گا۔ یعنی اسے اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ نفسیاتی ایک تکلیف ہے نا، بہت بڑا شاک ہے نا، مطلب طلاق کا لفظ بولنا ہی ایک جو ہے وہ شاک کا باعث ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی۔ لوگ آ کے یعنی خواتین حضرت عائشہ سے اسی لیے مسائل ڈسکس کرتی تھی رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے ہمیں بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر قرآن مجید کی آیات اتری، الطلاق مرتان، دیکھو طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا جو تمہارے یہاں معاشرے میں سوسائٹی میں جو چل رہا تھا نا کہ جتنی مرتبہ مرضی طلاق دے دو، رجوع کر لو تو ٹھیک ہے چلائے جاؤ، نہیں، اب نہیں۔ 2 مرتبہ تمہارے پاس چانس ہے جس میں تم رجوع کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ میں رجوع نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ معاملہ شروع ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب ان آیات کا شان نزول یہ ہے۔ طلاق جو ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے؟ اچھا، یہ کویشچن بہت زیادہ آتا ہے، میسج پہ طلاق دے دی، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق زبان سے الفاظ ادا کرے پھر بھی ہو جاتی ہے، لکھ کر دے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق مجلس میں دے پھر بھی ہو جاتی ہے، بیوی کے سامنے دے پھر بھی ہو جاتی ہے، اکیلے میں تنہائی میں دے، کوئی بھی نہیں سن رہا، بیوی بھی نہیں سن رہی، اگر اس نے طلاق دے دی طلاق تو ہو گئی۔ یعنی جمہور کا موقف یہی ہے۔ آگے ہم اس پہ مزید بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے گواہی کی شرط لگائی ہے۔ تو ہر عاقل بالغ، یعنی طلاق دینے کے لیے کیا ہے؟ عاقل بالغ ہونا شرط ہے، اور شوہر ہونا بھی شرط ہے۔ یہ تو نہیں مطلب سڑک پہ عورت جا رہی ہے میں نے تجھے طلاق دی، ٹھیک۔ اچھا، اس سے بڑے مسئلے نکلتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ تو ہم نے ویسی ایک مزاح میں کر دی نا۔ بعض مفتی بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ اب میں ایک جامعہ کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا جامعہ ہمارے لاہور کا، ان کے مفتی صاحب نے ایک فتویٰ دیا۔ ایک بندے کو ایک صاحب نے سوال کیا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے، اور بیوی اس کی ادھر تھی پاکستان میں، وہ خود کہیں دوسرے ملک میں تھا۔ پھر 6 مہینے تک ہماری بات چیت بند رہی، 6 مہینے بعد میں نے پھر طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پھر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد طلاق دے دی، تو طلاق ہو گئی؟ انہوں نے کہا 3 طلاقیں ہو گئیں۔ نہیں، طلاق ایک ہی ہوئی۔ ہاں، وہ مفتی صاحب نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس نے رجوع ہی نہیں کیا تھا، تو وہ رجوع نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی،
تو جب وہ اس کی بیوی نہیں رہی تو اب جس کو وہ طلاق دے رہا ہے وہ کون ہے؟ اچھا، اسے ابن تیمیہ نے بھی ایک مسئلہ نکالا. ابن تیمیہ میں بڑی گہرائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا، یہ اصل میں مسئلہ تھا 3 طلاقوں کا، جو ایک وقت میں ایک سٹنگ میں جو 3 طلاقیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس نے ایک طلاق دے دی تو اس کی وہ بیوی نہیں رہی، تو دوسری کس کو دے رہا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک رجوع نہ کرے، اور وہ واپس اس کی بیوی کب بنے گی؟ رجوع سے. رجوع کرے گا تو اس کی بیوی بنے گی. اب وہ طلاق کا محل بنی ہے، سیکنڈ طلاق کا، رجوع کے بعد، رجوع سے پہلے نہیں ہے. تو ابن تیمیہ سیکنڈ طلاق کے لیے رجوع کی شرط لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں رجوع سے پہلے ایون کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں ایک بندے نے 1 مہینے میں طلاق دی، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دی، وہ کہتے ہیں یہ دوسری بھی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے رجوع ہی نہیں کیا، وہ اس کی عورت اس کے طلاق کا محل ہی نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ شوہر ہونا شرط ہے، اس سے فقہاء نے آگے بڑے مسائل نکالیں. وہ آگے آ رہا ہے، ہاں وہ آ رہا ہے آگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے. یعنی 3 لوگوں کا جو عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے، جسے ہم مرفوع القلم کہہ دیتے ہیں نا. ایک سونے والا جو سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں، یعنی اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں. سوتے سوتے کروٹ لی، بستر سے نیچے گرے، دوست کے اوپر، اس کی روح پرواز کر گئی، کوئی قصاص نہیں. ہاں دوست کی نا. اچھا یہ تو ہم نظامی بات کریں، ایسا ہو جاتا ہے ماں جو ہے اپنے بچے کو، نو مولود کو، نیو بورن بیبی، ایسے کیسز آئے ہیں، ساتھ سلایا، اب ماں نے سوتے سوتے کروٹ لی، وہ بچہ نیچے آ کے دم گھٹ کے مر گیا. ٹھیک ہے، تو سوئی ہوئی پہ کوئی وبال نہیں. اچھا لوگ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں سوتے سوتے بازار کا چکر لگا آتے ہیں. مطلب نیند میں کچھ لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے. ہاں مطلب یہ نہ سمجھے کہ سوتے میں بندہ کیا کر سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ سویا ہوا وہ واقعتاً میں ہے تو اس کے اوپر کوئی وہ وبال نہیں ہے. مطلب وہ سویا ہوا ہے نا، ہوش و حواس میں نہیں نا وہ یہ کام کر رہا. جی نہیں، وہ تو ہم ایسی ایک بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سوتے میں چلنے کی عادت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بلوغت سے پہلے کوئی گناہ نہیں. لیکن ہم نے اس کی اصول فقہ میں تفصیل پڑھی تھی کہ اگر کسی کا مالی نقصان کرے تو اس کا ولی جو ہے نا وہ اس کا نقصان پورا کرے گا. ٹھیک ہے، تو قتل کی صورت میں بھی اگر قصاص نہیں ہے تو دیت وغیرہ ہوگی. وہ آپ نائم پہ بھی ڈال سکتے ہیں، سوئی ہوئی پہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور بھائی ایسے سوئی کیوں تھے، یا اتنے گھوڑے بیچ کے کیوں سوئے تھے، اگلے کا تم نے جانی مالی نقصان کر دیا. اور مجنون، پاگل، دیوانہ، وہ ظاہری بات ہے اگر کسی کے ساتھ کچھ کر دے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں طلاق میں مجنون کی طلاق نہیں ہوگی، دیوانے کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں. شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مجنون ہو گیا ہو. وہ کہہ رہے ہیں ساری ہو جاتے ہیں. نہیں، بیوی پہ مجنون ہونا تو اچھی بات ہے، ویسے مجنون ہونا اچھی بات نہیں ہے. جی آپ نے ایک قرآن لکھا تھا اس پہ مسحور کی طلاق تو اس پہ جادو ہوا، وہ آگے آ رہا ہے، اغلاق میں آ رہا ہے وہ. تو مجنون کی طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چھوٹی عمر میں عربوں میں رواج تھا کہ نکاح کر دیتے تھے. آج کل آپ کے پی کے میں بھی جائیں نا تو اپنے بچوں کا وہ بچپن سے ہی انہوں نے کیا ہوتا ہے، کزنز میں
ماں باپ نے نہیں، وہ نکاح بھی کر دیتے ہیں، نکاح بھی کر دیتے ہیں. تو اب اس کی چھوٹے بچے کی جو طلاق ہے وہ معتبر نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ. ٹھیک، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. ہم یہ ہاں نکاح تو ولی نے کیا ہے نا، اولیاء نے کیا ہے نا، وہ بچے خود تو نہیں نہ کرتے. اس میں نہیں شرط نہیں، صرف نکاح میں جو ہے وہ شرط نہیں ہوتی. رخصتی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں پھر جو ہے وہ اس کی رخصتی کرتے ہیں، لیکن نکاح وہ چھوٹی عمر میں ہی کر دیتے ہیں. جو آپ نے بات بتائی کہ جب ایک بار طلاق دے گا وہ بیوی نہیں رہے گی، بار آپ طلاق دے گا تو وہ شوہر نہیں. یہ صرف ابن تیمیہ کی رائے یا نہیں، یہ ابن تیمیہ کی رائے، یا ابن تیمیہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی رائے ہے. اہل علم کی ایک جماعت ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، جمہور کی رائے نہیں. وہ ہم آگے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر کسی نے سوتے میں طلاق دے دی، یعنی خواب دیکھا، اب سوچ رہا تھا نا، اب ظاہری بات ہے طلاق کے بارے میں، خواب دیکھا اور خواب میں جی برسٹ مار دیا، اب اچانک جاگ پڑا، اوہو کیا ہو گیا کیا ہو گیا، تو مطلب اس کی طلاق معتبر نہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات. اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ہر طلاق جائز ہے سوائے وہ جس کی عقل پہ تالا پڑ گیا ہو. وہ نشے کی بھی آگے بات آ رہی ہے، ابھی ایک عمومی بات ہو رہی ہے، غصے کی بھی علیحدہ علیحدہ بات آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس شخص کو چوروں نے، لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے اگر مجبور کیا ہو گن پوائنٹ پہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ طلاق دے دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے. صحیح بخاری میں کچھ معلق روایات ہوتی ہیں نا، ان میں سے. اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف. سب سے پہلے ہے مکرہ کی طلاق. مکرہ کہتے ہیں جس کو مجبور کیا گیا، طلاق المکرہ، یعنی گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، وہاں شادی کیوں کر دی، وہ طلاق دلوا دیتے ہیں. تو جمہور کا موقف یہ ہے، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، محدثین، ٹھیک ہے، اہل الظاہر، سب کا موقف یہ ہے کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی انٹینشن ہی نہیں ہے. جب اس کا ارادہ نہیں ہے تو ارادے کے بغیر معتبر نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اس کو مجبور کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہہ دے اس کا بھی اعتبار نہیں. تو انہوں نے یہی بات دلیل کے طور پہ بیان کی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجبور ہے اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پہ، اور اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور کیے گئے کلمہ کفر کے لیے، تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے اس کی طلاق بھی نہیں ہوگی. جان کا خطرہ، جان کا خطرہ، جان کا خطرہ. مذاق کی طلاق آگے آ رہا ہے اس جی نہیں، نیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے، نیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. مذاق کی طلاق کے بارے میں اختلاف ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. مزاح میں نیت نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک ہے، مزاح میں نیت نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہاں پہ جا کے. اعمال میں نیت کا اوورآل اعتبار ہے، یہ بات نیت کا اعتبار ہے. یہ آگے جیسے جیسے یہ مسائل آگے بڑھتے جائیں گے نا تو پھر بات کھلے گی کہ نیت کی امپورٹنس ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری امت سے خطا کو، نسیان کو، اور جس پہ وہ مجبور کیے گئے اس کو اٹھا لیا گیا. رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا الیہ
وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس کے اوپر ان کو مجبور کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے ظاہر کا اعتبار ہوگا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں۔ ظاہر کا اعتبار کرتے ہیں نا وہ، انہوں نے کہا کہ طلاق دی ہے تو طلاق ہو۔ ظاہر کا اعتبار کیا نا، نیت کا اعتبار نہیں کیا۔ اب طلاق تو اس نے دی ہے نا، ظاہری بات ہے، عمل تو اس نے کیا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ اس نے عمل نہیں کیا۔ صرف امام ابو حنیفہ راجی یہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی، واضح حدیث موجود ہے۔ اس طرح سے تو دیکھیں نا، طلاقیں ہونے لگ جائیں تو ہر دوسرا بندہ گن لے کے اگلے کی طلاق کروا دے گا، یہی ہوگا نا، رستہ کھلے گا نا۔ اکثر تو والدین کے پریشر میں بھی بچوں کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ دونوں طلاق، اس معاملے میں کیا ہوگا؟ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ڈسکس کیا گیا کہ مکرہ جو ہے کیا اس میں یہ شامل ہے کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں گی اگر تم نے مجھے طلاق دی تو، نہ دی تو، اس پہ بحث ہے۔ تو دیکھیں اگر تو شوہر واقعتاً میں یہ سمجھتا ہے، اگر تو شوہر واقعتاً میں یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق نہیں دی تو یہ واقعی میں سوسائڈ کر لے گی، اور وہ طلاق دے دے تو میرے خیال میں وہ طلاق نہیں، یہ مکرہ ہے، یہ بیچارہ مجبور ہے۔ مجبور ضروری نہیں کہ گن پوائنٹ کی وجہ سے مجبور ہو، مجبور ایسا جو بند جائے، اب اس کو کوئی رستہ نظر نہ آئے، کہ وہ ایک کام نہیں چاہ رہا، بالکل اس کے اگینسٹ پورے شعور کے ساتھ وہ نہیں وہ کام کرنا چاہ رہا، لیکن اس کو اس پہ مجبور کر دیا گیا۔ کیونکہ جان جاتی ہے کوئی، اگر وہ کام نہ کرے تو کوئی جان جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نشئی کی طلاق، جس نے کچھ پی لیا ہے نشے کی حالت میں، طلاق السکران۔ جمہور فقہا کے نزدیک یہ واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، نہیں، اس کی نیت کو ہم نہیں ڈیفائن نہیں کر سکتے ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نشے کی بھی سٹیٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان کو بعض اوقات جو ہے نا وہ کبھی نیت ہو سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتی، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کبھی نہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ جو سینسز میں رہتے ہیں نشے کے بعد، بعض لوگ نہیں رہتے، بعض لوگ نہیں رہتے، لیکن یہاں ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جب وہ اپنی سینسز کچھ اس نے کھو دی ہو، یعنی وہ نارمل نہیں ہے۔ کیوں اعتبار ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس نے نشہ خود سے کیا، اسے اس کی سزا ملی، یعنی یہ اس کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک یہ ہے پاگل پن جو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، کس نے مجھ سے جو ہے نا کوئی 2-4 دن پہلے سوال کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے یا اس کا نقصان کرتا ہے، تو کیا اس سے اس کی پوچھ ہوگی قیامت والے دن؟ تو دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ یہ کوئی بندہ سائیکوسس تک، جیسے پاگل پن کہتے ہیں، کیسے پہنچا ہے؟ اگر تو اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچا ہے، پھر اس کے جتنے کانسیکوینسز ہیں وہ اس کے کھاتے میں جائیں گے۔ اگر کسی نے شراب پی ہے، شراب پینے کے بعد کسی کو قتل کر دیا،
اب آپ کہیں کہ جی اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا، تو لوگ شراب پی کے قتل کرنا شروع کر دیں گے. بھئی وہ حواس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بھئی پی تو پی کیوں ہے، ایک حرام چیز تھی نا. تو جب اس نے ایک حرام چیز پی لی اور اسے پتہ تھا کہ یہ پینے کے بعد میں حواس میں نہیں رہوں گا، کسی کو قتل بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے سارے کانسیکوینسز جو ہے وہ جو اس کے نتائج ہیں منطقی، وہ اس کے کھاتے میں ڈالنے چاہیے. یہ جمہور فقہا کہتے ہیں. اگر وہ شراب پینے کے بعد قتل کرتا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا. اگر وہ شراب پینے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایڈلٹری، کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اس پہ حد جاری ہوگی. اور اگر وہ چوری کرتا ہے اس پہ حد جاری ہوگی. اور اگر جو ہے نا اس نے طلاق دی تو اس کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کے، کیونکہ اس نے خود سے وہ اس میں گیا ہے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کو زبردستی شراب پلا دی گئی، لیکن یہ کیسز بہت کم ہوتے ہیں نا، مطلب ریئر کیسز ہیں. ہم عام تو طلاق السکران سے مراد یہی ہے کہ لوگ خود ہی اس حالت میں جاتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے. تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی. بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، طلاق نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اور مجنون کا حکم ایک ہی ہے، کیونکہ مجنون بھی ہوش و حواس میں نہیں ہے، نشئی بھی ہوش و حواس میں نہیں. تو چونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کے قول ہے نا، نشے کی حالت میں اس کی نماز کا اعتبار نہیں کیا، یعنی اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا. عبادات میں تو معاملات میں بھی اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. مطلب بعض لوگوں نے یہ دلیل اس طرح سے نکال لی. یہ رائے جو ہے وہ امام احمد سے ایک موقف ہے اور امام شافعی سے، اور احناف میں سے امام طحاوی کا بھی یہ موقف ہے، امام کرخی کا بھی. یعنی بعض احناف اور بعض جو ہے نا وہ شوافع، لیکن اوورآل جمہور کا موقف یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے اگر تو اس نے خود سے شراب پی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح سے آپ اس کو ریلیکس کرنا شروع کریں گے، پھر ہر چیز سے ریلیکس کر دیں گے، قصاص سے بھی اور حدود والے جرائم سے بھی، پھر تو لوگ یہی کام کرنا شروع کر دیں گے، فساد پیدا ہوگا نا معاشرے میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مطلب ڈاکٹر نے کوئی دوا سجیسٹ کی ہو، مطلب اب تو میڈیسنز میں بھی ڈرگز وغیرہ اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے نا وہ جیسے برین فوگنگ شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ یہ جن کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، سائیکیٹری میں تو ایسی بہت ساری ہیں چیزیں. تو ابھی کچھ چند دن پہلے لیتھیم کے بارے میں صاحب پوچھ رہے تھے. تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں، اگر تو وہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کے کوئی سینسز، کوئی حواس جاتے رہے اور اس میں اس نے کوئی طلاق دے دی، تو اس کیس کو ایکسیپشنلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم تو ایک عام بات کر رہے ہیں نا، ایک ڈرنکر ہے، بس شغل میلے میں ڈرنک کیا جا رہا ہے. طلاق الغضبان، غصے کی حالت میں طلاق. غضبان مبالغے کا صیغہ ہے نا، ہاں شدید غصہ. لیکن اب وہی بات ہے، ظاہری بات ہے، وہ پیار میں تو کوئی طلاق نہیں نہ دیتا ہے، یا ایسے بیٹھے بیٹھے بیوی پہ بہت پیار آیا، چل میں نے تجھے طلاق دی ہے، ظاہری بات ہے غصے میں ہی دے گا نا. تو غصے میں تو طلاق جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے یہی. لیکن یہ ہے کہ ہم غضبان کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اچھا، غصے کی تین حالتیں، ٹھیک ہے. ایک حالت یہ ہے کہ جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، یعنی اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا ہے. بعض لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں نا، مجنون، مطلب دیوار کے ساتھ اپنا سر مارنا شروع کر دیں گے، پاگل ہو جاتا ہے نا، جیسے وہی آپ کہہ رہے تھے کہ غصے میں پاگل ہو جانا. یہ طلاق تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی انسان پہ اتنا غصہ آ جاتا ہو، سب پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں
مطلب زیادہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ غصہ جو ہے نا، یہ اس کو ہم بیوی کی بات سے ڈیفائن نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو ہر بیوی کہے گی میرے شوہر کو بڑا غصہ آتا ہے. ہاں، یہ اس طرح سے نہیں. یہ ڈیفائن کیسے ہوگا؟ یہ ڈیفائن ہوگا کہ اس کے خاندان میں سارے لوگ یہ کہتے ہوں کہ بھائی یہ بہت غصے والا ہے، پھر آپ اس کے کیس کو کنسیڈر کریں گے. تو میرے پاس بھی اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ خاندان میں اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کے بہن بھائیوں کی، اس کے دوستوں کی. اگر سب کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ غصے والا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ ایب نارمل ہے. اب اس کا کیس آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں طلاق میں، یعنی آپ اس پہ کچھ سوچ و بچار کر سکتے ہیں، صرف بیوی کی رائے پہ نہیں. نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے زیادہ اچھا جانتی ہے، لیکن بہرحال ہم جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو شادی کی بات سمجھ آئے گی. دوسرا کیا ہے کہ غصہ ابتدائی درجے کا ہو، جس میں انسان اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے. وہی جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ انسان غصے میں ہی، ناراضگی میں ہی طلاق دیتا ہے، تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے، سب کے نزدیک ہو جاتی ہے. اب درمیان میں ایک غصہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں انسان پاگل بھی نہیں ہوتا اور اپنے حواس میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا طلاق دینے کا، لیکن اس شدید غصے میں اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا اور وہ طلاق کے الفاظ بول جاتا ہے بغیر نیت، قصد اور ارادے کے. غصے میں اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں. اس کے بارے میں اختلاف ہے. جی جی، ہاں، مطلب وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ایسا غصہ، اب اس میں احناف پتہ ہے کیا کرتے ہیں، چونکہ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو وہ ساری طرف سے پھر کے آتے ہیں نا، سارے مفتیوں سے، تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ، کوئی راہ نکل آئے. تو احناف یہ کہتے ہیں، اچھا وہ بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ سے، وہ ان کے جو مفتی ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں طلاق کے الفاظ یاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر تمہیں یاد ہیں تو یہ کون سا پاگل پن ہے؟ مطلب ان کے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ پاگل پن کی حد تک جو ہے نا وہ غصہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن جس طرح سے وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں نا تو اس سے وہ نکلنے نہیں دیتے کسی کو. اگر تمہیں یاد ہے تو ظاہری بات ہے تم تو حواس میں تھے، ٹھیک، تمہاری طلاق ہو گئی، تمہارے اوپر تو پاگل پن والا غصہ ہی نہیں تھا. تو اب وہ غصہ کیسا غصہ ہے کہ جس میں انسان طلاق کے الفاظ بولے اور وہ بھی اسے نہ یاد رہیں، یہ مراد ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جس میں سب کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی. ہاں، ایسا غصہ کم نہیں ہوتا، یہی بات ہے. باقی بھی اس کو تقریباً اسی طرح سے بیان کرتے. اب درمیان میں ایک غصہ ہے، ہم نے کہا جسے ہم شدید غصہ کہتے ہیں، کہ جس میں انسان کا ارادہ نہیں تھا طلاق کا، لیکن غصے میں، شدید غصے میں جیسے وہ آ گیا ہے. ٹھیک، جیسے آپ کہتے ہیں نا، وہ باشوروں کی عادت ہوتی ہے برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں گھر میں، ادھر پھینکے ادھر پھینکے، یہ وہ والا غصہ ہوتا ہے. تو اب اچانک اس کی زبان سے نکل جائیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے. میجورٹی یہی کہتی ہے کہ اس میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اہل علم کا ایک گروہ، فقہا کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس میں طلاق نہیں ہوتی. اس میں امام ابن تیمیہ بھی ہیں، اور مجھے یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اس میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا، انہوں نے دلیل کہاں سے پکڑی؟ دلیل یہاں سے پکڑی کہ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ لا طلاق فی اغلاق،
لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی، اغلاق میں۔ تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اغلاق سے کیا مراد ہے؟ ان یغلق علی الرجل قلبہ، بندے کا دل بند ہو جائے۔ اغلاق کا مطلب بند کرنا، اغلق یغلق، باب مغلق، بند دروازے کو کہتے ہیں نا۔ تو بندے کا دل بند ہو جائے، دل بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ ارادہ نہ کر سکے کسی چیز کا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر غصہ اتنا غالب آ جائے یا اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے، تو وہ اس کو اس میں لے کے آتے ہیں، اس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اغلاق کے معنی میں جو ہے وہ اگرچہ بہرحال اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اس سے مراد اکراہ بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابن تیمیہ نے اس کو ذرا عمومی معنی میں لے لیا، وہ کہتے ہیں اکراہ بھی اس میں شامل ہے۔ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ہاں کوئی طلاق نہیں ہے اور کوئی آزادی بھی نہیں ہے، یعنی گن پوائنٹ پہ کسی مالک کو کہو کہ اپنا غلام آزاد کر دے، ٹھیک ہے، تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو اغلاق کا ایک ترجمہ کیا گیا اکراہ، لیکن ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اکراہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اکراہ کے لفظ نہیں ہے اغلاق کے۔ اغلاق سے مراد یہ ہے کہ انسان مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اس کا دل بند ہو جائے، یعنی وہ ایک چیز کا ارادہ نہیں کر رہا یا اس نے ایک چیز کا ارادہ نہیں کیا اور وہ کام ہو گیا۔ ساری سچویشن جو طلاق دے رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کو یاد نہیں ہوتا، مطلب اس سے اگر زیادہ دل بند ہو گئے اس طرح کی حالت مجھے ڈیفائن کرنا ہے۔ مفتی اسے کون مطلب بتائے گا کس طرح کی سچویشن ہے؟ مفتی پوچھتا ہے اس سے، جو اچھا مفتی ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں، وہ اس کو کھنگالتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے ایسے تو نہیں دی، ایسے تو نہیں دی، یہ تو نہیں کیا، وہ تو نہیں کیا، ٹھیک۔ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ ایک ہے نا پاگل پن والا غصہ، اس میں تو سب کے نزدیک نہیں ہوتی، ایک ہے عام غصہ، اس میں سب کے نزدیک ہو جاتی ہے، ایک ہے شدید غصہ، اس میں جمہور کی رائے میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، جیسے ابن تیمیہ اور آج کل بھی کچھ علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، سعودی علماء یا سلفی علماء۔ تو شدید غصے کو وہ پھر خود ڈیفائن کرتے ہیں، وہ پھر اس کو مستفتی پہ یعنی سائل پہ نہیں چھوڑتے، اس کو پھر مفتی ڈیفائن کرتا ہے اس سے احوال پوچھ کے، کیونکہ اگر مستفتی پہ چھوڑیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے ہر غصے کو شدید غصہ بنائے گا، وہ تو اپنا فائدہ سوچے گا نا۔ مزاح کی طلاق اور خطا کی طلاق، جمہور کے نزدیک جو ہے وہ مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے، اور مزاح میں نکاح بھی ہو جاتا ہے، مزاح میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں، جدہن جد وہزلہن جد، کہ ان کی سنجیدگی ہے اور ان کا مزاح بھی سنجیدگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق اور رجوع۔ اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، اس میں ایک راوی عبداللہ بن حبیب، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے بعض اہل علم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مزاح میں طلاق نہیں ہوتی۔ امام مالک سے
اور اسی طرح امام احمد سے ایک روایت یہی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے اس روایت کو بنیاد بنا کے، اور جو نہیں مانتے وہ اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں۔ مزاح میں نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ موجود ہو نا، وہ تو موجود ہو، حق مہر تو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں، اب جیسے تھیٹر ہے، ڈرامے نہیں، ڈرامہ مزاح نہیں ہے، تھیٹر مزاح ہے، ڈرامہ مزاح نہیں ہے۔ تو اگر وہ مزاح میں جو ہے وہ اسکرپٹ ایسا ہے کہ جس میں نکاح ہو جاتا ہے، اب ظاہری بات ہے جب انہوں نے وہ تھیٹر میں اس کو شو کرنا ہے تو انہوں نے تو لوگ بیٹھے ہیں، سارا کچھ ہے، اسکرپٹ اسی طرح سے لکھنا ہے نا کہ جیسے معمول میں ہوتا ہے، تو وہ نکاح ہو جائے گا، اور طلاق ہوگی تو وہ طلاق بھی ہو جائے گی اگر وہ میاں بیوی ہوں گے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہاں نکاح نہیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ نا بہت میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا، وہ غالباً وہ اداکارہ کا نام جو ہے وہ سمینہ پیرزادہ تھا غالباً، تو ان کے جو شوہر تھے، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ بھی ایکٹر تھے، تو یہ اصل میں میاں بیوی تھے، ڈرامے میں بھی یہ میاں بیوی تھے، اور شوہر نے کیا کیا، ڈرامے میں اس کو طلاق دے دی۔ اچھا، صبح اخبار جو ہے مفتیوں کے فتووں سے بھرے ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ ہماری طلاقیں تو مفتی صاحب آئے روز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی حضرات ہمارا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ خیر انہوں نے اس کو اس طرف لے گئی، لیکن یہ ہے کہ ڈرامے کی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو بھی آپ اس کی روشنی میں ہی دیکھیں گے، لیکن وہ ہزل نہیں ہے، ہزل نہیں ہے، وہ مزاح نہیں ہے، ڈرامہ مزاح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ اسی روایت کو دلیل بناتے ہیں نا، ٹھیک۔ لیکن سنجیدہ کی طلاق تو ویسے ہی ہو جاتی ہے، مزاح اگر ڈرامہ کہیں تو ڈرامہ تو ویسے ہی سنجیدہ ہے، مزاح تو نہیں، لیکن اگر سنجیدگی میں اگر کسی نے دے دی طلاق تو ویسے ہی نہیں، اصل میں وہ یہی کہہ رہے ہیں نیت نہیں ہے۔ دیکھیں نا یہاں پہ بھی وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ مزاح بھی سنجیدگی ہے، تو گویا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی نا کہ مزاح میں طلاق نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اس کو ایکسیپشن کر لو، یعنی اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ بتانے کی، کیونکہ شبہ ہو سکتا تھا مزاح میں طلاق ہو جاتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی، جیسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی نا کہ سنجیدگی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جیسے سنجیدگی میں ہو جاتی ہے ویسی مزاح میں بھی ہو جاتی ہے، تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ مزاح میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان شبے میں پڑ سکتا ہے کہ مزاح میں اس کی نیت تو نہیں ہوتی، تو گویا نیت نہ ہو تو اعمال کا اعتبار نہیں ہوتا، عام طور پہ اصول یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامے میں اور تھیٹر میں جو فرق ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، ڈرامے میں بھی ایک قسم سے آپ پیروڈی کر رہے ہیں، چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اگر نہیں ہوتی وہی ایک چیز ہم تھیٹر میں کر رہے ہیں، صرف چاہے وہی ہو، صرف ٹائٹل چینج کر رہے ہیں، اس میں ہو جائے گی۔ نہیں، ابھی تو ایک بات تو ہم نے یہ کیا ہے نا کہ مزاح میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک۔ جمہور کہتے ہیں ہو جاتی ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں ہوتی، بنیاد ایک روایت ہے، جو اس روایت کو صحیح مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، جو اس پہ کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہو وہ کہتے ہیں اور دلیل ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ تھیٹر جو ہے وہ ہے مزاح، ٹھیک ہے نا،
تھیٹر جو ہے وہ مزاح ہے. جیسے آج کل ایک اصطلاح ہمارے یہاں بہت وائرل ہو رہی ہے پرینکس کی، یہ بھی مزاح ہے. ٹھیک، لیکن ڈرامہ بیسیکلی ہزل نہیں ہے، وہ مزاح نہیں ہے. ڈرامہ جو ہے وہ بیسیکلی حکایت ہے. ٹھیک ہے، حکایت، یعنی اس کے لیے اگر کوئی لفظ آپ استعمال کریں تو وہ کیا ہے؟ حکایت ہے. مطلب ڈرامہ کیا ہے؟ مختلف لٹریچر میں مختلف جو ہے وہ اصناف ہیں نا. ٹھیک ہے، ڈرامے کی بنیاد جو ہے، اب ڈرامہ علیحدہ سے ایک پوری صنف ہے نا، بطور ڈرامہ ہی اس کو لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصلاً وہ کیا ہے؟ وہ واقعات کی ایک حکایت ہے. وہ واقعات عموماً جھوٹے ہوتے ہیں، بناوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، شیخ سعدی کی حکایات. ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی مورل لیسن دینا چاہتے ہیں، یا ڈرامے میں آپ بنیاد کوئی ناول کو بنا لیتے ہیں یا کسی افسانے کو، تو وہ سب بھی اصلاً حکایت ہی ہیں. وہ مزاح نگاری میں نہیں آتے، وہ مزاح نہیں ہے. وہ مطلب اس میں سنجیدہ بات زیادہ تر ہوتی ہے، بات سنجیدہ ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہم اس اعتبار سے اس میں فرق کر رہے ہیں کہ حدیث میں مزاح کا حکم ہے. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی سنجیدہ ہے، لیکن ہم اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہزل نہیں ہے. لیکن اس میں ڈرامے میں بھی اگر کوئی طلاق دے رہا ہے نا، نکاح کر رہا ہے نا، تو اس کی نیت نہیں ہوتی، وہ اس کو بطور حکایت کے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سکرپٹ ہے نا، اس کو لکھا ہوا دیا گیا ہے، تو اب اس نے اس سکرپٹ کو کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے. اس کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ ایک خبر ہے اور ایک انشاء ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہندو ہے، کوئی انڈین فلم ہے یا مووی ہے جس میں کوئی ہندو ایکٹر ہے. اب اس کو سکرپٹ میں یہ لکھا ہوا دیا گیا کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے، یا وہ مسلمان کا کردار ادا کر رہا ہے. تو وہ مسلمان کا کردار ایسا ہوتا ہے نا، مطلب کوئی ہندو مسلمان کا کردار ادا کر رہا ہے یا کوئی مسلمان ہندو کا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہ ایکٹنگ کرنے سے نہ مسلمان ہو جاتا ہے نہ ہندو ہو جاتا ہے. ہندو اگر کلمہ پڑھے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سکرپٹ میں لکھا ہوا دیا گیا نا کہ بطور ایکٹر آپ نے اس کو اس طرح سے پرفارم کرنا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. وہ بات بالکل ٹھیک، وہ کافر ہو جائے گا. لیکن صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہندو کا کردار ادا کرنے سے، کہ اس کا نام ہندوؤں والا ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرے گا پھر تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. تو ایکٹنگ جو ہے نا، ایکٹنگ اس میں بعض اوقات کیا نیت شامل ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے وہاں دیکھنا پڑے گا کہ صرف اگر عمل پہ ہم نے حکم لگانا ہے تو کیا اس عمل کو شریعت نے معتبر قرار دی ہے. اگر شریعت نے اس کو صرف عمل کو معتبر قرار دیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر وہ بت کی پوجا پاٹ کرے تو وہ صرف عمل معتبر، یعنی اگر کوئی بندہ بت کو سجدہ کر رہا ہے، ہم اس سے اس کی نیت نہیں پوچھیں گے کہ تمہاری نیت کیا تھی. ٹھیک، لیکن بہت ساری جگہوں پہ نیت کا اعتبار ہے بھی، وہاں نیت کا اعتبار شریعت نے کیا، کہیں پہ نہیں بھی کیا. سیدھا جگہوں کی جہاں پہ عمل کا اعتبار ہے، جیسے بدھ کی اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہاں تو عمل کا اعتبار ہے، نیت کا اعتبار وہاں پہ نہیں ہے. اس کا سے بڑی سلیکٹڈ ہے یا اس میں بھی کافی؟ نہیں، اس میں کم چیزیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کم چیزیں ہوں گی. زیادہ تر میں نیت کا اعتبار ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں طلاق کے حوالے سے، تو اس میں جو بات نکلتی ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ اس میں نیت کا اعتبار ہے زیادہ، کیونکہ دیکھیں نا سنجیدگی میں بھی اگر نیت ہے تو اپنے طرح، اور اسی طرح مزاج میں بھی نیت کا تو اعتبار ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو اور وہ کہتا ہے کہ جی میری نیت نہیں تھی، تو کوئی اعتبار نہیں اس کی اس بات کا، کیونکہ اس طرح سے تو ساری کہیں گے کہ جی ہماری نیت نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ قرائن ہونے چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کی واقعتاً بھی نیت نہیں تھی. قرائن ہونے چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ مکرہ ہے، اس کو مجبور کر دیا گیا. جیسے ہم نے کہا کہ غضبان ہے، جیسے سکران کی بات آ گئی، ٹھیک، تو قرائن ہونے چاہیے جو بتلائیں کہ اس کی نیت نہیں تھی.
کیونکہ مفتی نے ظاہر پہ حکم لگانا ہے نا، ظاہر تو قرائن ہے، اس کی نیت تو ظاہر نہیں ہے مفتی کے لیے. تو جب تک اس کی نیت مفتی کے لیے ظاہر نہیں ہوگی قرائن کے ذریعے سے، تو وہ اس کو ریلیکس نہیں کرے گا، وہ پھر اس کے ظاہر کے اوپر ہی حکم لگائے گا. ٹھیک. تو پھر یعنی ڈراموں میں بھی طلاق ہو جائے گی، اس کی بھی ریزن کیا ہوگی کہ وہ مذاق نہیں ہے؟ جی ڈراموں کہہ رہے ہیں کہ مذاق نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ طلاق پھر بھی ہو جائے گی، اس کی ریزن کیا ہے؟ جمہور جو ہے نا، جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس میں طلاق ہو جائے گی، لیکن میرے خیال میں زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں قرینہ موجود ہے کہ اس کی نیت نہیں ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ ڈرامہ، اس کا ڈرامہ ہونا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے. ہاں تھیٹر میں ہم یہی بات کر رہے ہیں نا، جمہور یہی کہتے ہیں کہ مزاح میں نکاح ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، لیکن ہم نے کہا کہ امام مالک اور اسی طرح امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ہوتا، اور یہی رائے، میری رائے میں یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے. امام مالک کی قول. جی نہیں ہمیں کوئی وہ تو نہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں نا، اب ہم ان کو کیا روکیں گے؟ اب ان کی وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے، اب ظاہری بات ہے. لوگ ایک اہم بات یہ ہے، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں شر موجود رہے گا، شر کبھی ختم نہیں ہوگا. شر ختم ہوگا تو، بلکہ خیر ختم ہوگا تو قیامت آئے گی. تو حدیثوں میں یہی واضح بیان کیا گیا ہے کہ خیر ختم ہو جائے گا تو قیامت آئے گی. تو یہ شر تو رہنا ہے، اللہ نے خود اس شر کو پیدا کیا ہے، یہ شر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر شر ختم ہو جائے تو آزمائش ختم ہو جائے. تو ہم نے اس کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے، یہ بات ہم نے اس کو سیکھنا ہے. عام طور پہ جو شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ تھیٹر اور ڈرامہ نہیں کرتے. یہ تھیٹر اور ڈرامہ وہی کرتے ہیں جو عام طور پہ اسلام سے دور ہیں. تو ان کو اس چیز کا جواز دینا کہ ہاں بھائی تمہارا کام اسلام کی روح سے اگر ڈرامے میں کرو تو ٹھیک ہے، تھیٹر میں کرو تو غلط ہے. تو کیا ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب اگر ایک چیز کا حکم مذاق میں ہے تو ہم اس حکم کو جو ڈرامے والا حکم ہے اس پہ بھی تو قیاس لے کے ہماری کلیئرٹی تو ہو، ہماری جو مطلب ہمارے ہم ڈیسیژن لے لیں اس سے سامنے والے کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہاں بھی ان کا اس معاملے کے اندر ایک کلیئر موقف ہے. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہ بات تو نہیں کی نا. دیکھیں بات یہ ہے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ ہو یا تھیٹر ہو، صحیح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ہوتا. وہ یہی ہے نا، یہی اس کا قرینہ ہے نا کہ وہ ڈرامے کر رہا ہے، یہی اس کا قرینہ ہے کہ وہ ڈرامے کر رہا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ہے. ڈرامے کا اعتبار جمہور تو کرتے ہیں، وہی میں نے بتایا جمہور کرتے ہیں، لیکن اہل علم کی فقہاء کی ایک جماعت نہیں کرتی، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ڈرامے کا اعتبار نہیں کیا جائے. جیسے وہ جمہور اگر موقع لے کے ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اگر وہ نام کی تبدیل ہوتی ہے تو وہ تبدیل نام کو لے کے اس نام سے بات کرے تو پھر نہیں، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا تو یہی ہے کہ وہ میں نے تمہیں طلاق دی، اسی قسم کے الفاظ بولتے ہیں نا. ہاں چلیں، بہرحال یہ لمبا ہو گیا، آگے چلیں. جی نہیں، بہرحال جواز نہیں ہے ایسے کام کا.
اگر جان بچانے کے لیے قرآن نے کہا ہے تو پھر اس کی رخصت ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس سے بھی دلیل پکڑی ہے فقہا نے جو اس طلاق کے نہ ہونے کے قائل ہے، وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، وہ کہتے ہیں طلاق میں عزم ہونا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ عزم کہتے ہیں نا ایک پکا ارادہ، پختہ ارادہ، ارادہ بھی نہیں، پختہ ارادہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہاں یہ عازم کی طلاق نہیں ہے، یہ جو ہے نا حاضل کی، اور یہ مطلب یہ عزم والی طلاق نہیں ہے نا، اس نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، جو اس کو لکھا ہوا دیا اس نے پڑھ دیا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں یہ خبر ہے، یہ اخبار ہے، یہ انشاء نہیں ہے۔ انشاء کہتے ہیں نا پیدا کرنے والا۔ جملے کی دو قسمیں تھی نا، خبر ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جب آپ انشاء کرتے ہیں نا تو پھر آپ کوئی معاملہ پیدا کرتے ہیں، اور عقود سارے پیدا ہی جو ہے وہ انشاء سے ہوتے ہیں، کیونکہ عقود جو ہے وہ انشاء کی ایک قسم ہے۔ امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ سب انشاء ہے نا۔ جی یہ تو عزم الطلاق کا کانٹیکسٹ یہ نہیں کہ وہ گزرنے کے بعد اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لی ہے تو اب پھر طلاق ہو۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کنٹیکسچول میننگ جو ہے نا وہ اس کی نص ہے، لیکن ظاہر سے بھی آپ استدلال کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے ظاہر میننگ مختی کی طلاق، خطاً کوئی طلاق دے دے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے میسج لکھ کے رکھا ہوا تھا، غلطی سے چلا گیا، بٹن دب گیا، جی مختی کی طلاق جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، صحیح بات یہی ہے، نہیں ہوتی۔ اگرچہ اناف نے اس میں ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ قضان ہو جاتی ہے، دیانتاً نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم حکم لگائیں گے کہ اس کی طلاق ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا خطا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو وہ، باقی اللہ کے ہاں اس کی طلاق نہیں ہوتی۔ دنیا میں رہے گا کیسے؟ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی مطلب زبان سے جو ہے وہ الفاظ نکل گئے، جیسے آپ وہ کیا کہتے ہیں آپ، سبقت لسانی، مطلب ایک بندہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا، مطلب ہر معاملے میں ہوتا ہے نا، ٹھیک۔ تو ایک چانس تو ہے نا، مطلب ہو سکتا ہے کسی کے ہو جائے، ریئر کیسز بھی ہوں، لیکن بہرحال اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں نہیں، وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، وہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تو بہرحال اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ۔ لیکن دیکھیں بہت سارے معاملات میں جو ہے نا وہ طلاق کے معاملات میں اب آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جی اس کو اللہ سے ڈرانے کے۔ اب شوہر اکیلے بیٹھے بیٹھے طلاق دے دے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ معافی مانگنے سے تو ظاہری بات ہے طلاق واپس تو نہیں، ہاں طلاق واپس تو نہیں نا ہوتی۔ طلاق المدہوش، مدہوش آدمی کی طلاق نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے وہ حواس میں نہیں، ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے طلاق، دیکھیں شادی سے پہلے طلاق نہ، یہ ہمارے یہاں فقہا نے مسئلہ کھڑا کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں کیا، خود فقہا میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی صاحب کہتے ہیں میں غصہ اتنا آیا نا، اگر میں نے اس سے شادی کی نا تو اس کو طلاق،
ان تزوج تو فلانا فہی طالق. اگر اس سے اس نے مدت تو نہیں بتایا وہ کتنے سال بعد. اس کو مطلب تعلیق ہے نا، اس کو ہم تعلیق کہتے ہیں نا، مشروط، کنڈیشنل. ٹھیک ہے، اگر میں نے اس سے شادی کی تو اس کو طلاق ہو جائے گی. نہیں وہ اور ہے، وہ آگے علیحدہ سے آ رہا ہے. تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا ولا طلاق لہو فیما لا یملک، جس کا مالک ہی نہیں ہے. مطلب پہلے اس کو محل تو بنائے نا، طلاق منکوحہ کو دے سکتا ہے نا، جو اس کی غیر منکوحہ ہے اس کو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اور یہی بات درست ہے، اور یہی امام شافعی کا موقف ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی. جی کس سے؟ وہ نہیں، ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات پہلے مکمل ہو جائے نا تو پھر. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے ولا طلاق لہو فیما لا یملک، کہ جس کے آپ مالک نہیں ہے اس میں کوئی. یہ ایسی ہے نا جیسے انسان کہے کہ جی میں نے تجھے یہ محل بیچا، نواز شریف کا محل میں نے تمہیں بیچ دیا. بھائی تم اس کے مالک ہی نہیں ہے، تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو کنڈیشن ہو، لیکن حدیث میں کنڈیشن کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں کنڈیشن کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ولا طلاق لہو فیما لا یملک. جب تک آپ اس کے مالک نہیں ہیں. مالک نکاح کر کے مطلب اس سے پہلے چاہے بات ہو بھی گئی. ہاں، اسی طرح شروع میں کیا ہے کہ کوئی نظر نہیں ہے ابن آدم کے لیے فیما لا یملک، جس کے تم مالک نہیں ہو اس میں نظر کیسے مان سکتے ہو؟ تو یہی موقف جو ہے وہ حضرت علی کا ہے، عبداللہ بن عباس کا ہے، اور یہی امام شافعی کا قول ہے. امام ابو حنیفہ ایسی طلاق کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بہت عموم کی طرف چلے گئے نا. وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ کہے کہ میں جس بھی عورت سے شادی کروں اس کو طلاق، تو جس سے بھی شادی کرے گا شادی بھی ہو جائے گی، طلاق بھی ہو جائے گی. اب ظاہر کا اتنا انہوں نے اعتبار کیا، لیکن یہ رائے درست نہیں. اس طرح تو وہ بیچارہ ساری زندگی بیٹھا ہی رہے گا. ہاں وہ اس کی نیت کے اوپر ہے، اس کی نیت کے اوپر. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اتنی تعمیم جو ہے نا، اتنا اس کو عام کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس سے بھی میں شادی کروں جو ہے وہ اس کو طلاق، یہ ٹھیک نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں اگر خاص کر لینا کہ فلانی سے شادی کروں تو اس کو طلاق، تو وہ کہتے ہیں یہ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں صحیح رائے امام شافعی کی معلوم ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. جو بیوی نہیں بنی اس کو طلاق دینا خواہ مخواہ مطلب بیکار بات ہے. شریعت تو جب مطلب بیوی بن جائے تو اس کے بعد بھی مطلب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی رستہ نکالو کہ نہ ہو. تو آپ پہلے سے جو ہے وہ جی بس یہ ہے کہ ایسا آدمی قسم کا کفارہ دے دے بس. ٹھیک، یمین لغو جو ہے، ویسے تو یمین لغو کا کفارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو قسم کا کفارہ. تقریباً تو یہ مسائل اس طرح سیم سے مسائل کس طرح چل رہے تھے جو امام ابو حنیفہ نے ایک مثال یہ نارمل سی بات ہے، اسی سیم پوائنٹ پر امام مالک نے
کس طرح اس کے اوپر جواب دے دی؟ کیا ان میں آپس میں کنورسیشن اس طرح کی تھی کہ کیا مسائل عام تھے اس طرح کی؟ کچھ مسائل بھی عام تھے اور یہ بہت زیادہ تھا جسے آپ علمی اسفار کہتے ہیں، یعنی جو شاگرد ہوتے تھے نا، وہ جو بڑے شیوخ ہیں جن کا نام معروف ہو گیا، تو اب وہ آتے جاتے رہتے تھے. جیسے امام شافعی جو ہیں وہ امام محمد کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، پھر امام شافعی امام مالک کے پاس آئے پڑھنے کے لیے. تو یہ اس طرح سے ہوتا رہتا تھا. وہ پھر شاگرد آ کے جو ہے وہ سوال کرتے تھے. اب مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے ایک ربیہ الرائی، یعنی ان کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا، رائے والے، ربیہ الرائی، رائے. یہ اس لیے کہ یہ ویسے تو تھے اہل مدینہ میں سے، یہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے کوفہ سے. تو جب یہ آئے ہیں تو مدینہ میں اس وقت یہ تابعین کا زمانہ تھا. سعید بن مسیب جو ہے نا تابعین میں سے، یہ کافی معروف فقہا میں سے تھے. ان کی مجلس میں بیٹھے تو ان سے انہوں نے سوال کیا، دیت کا خاص مسئلہ تھا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اہل رائے میں سے ہو، مطلب یہ جو تم اس قسم کے سوالات کر رہے ہو نا، یہ تو اہل رائے. تو مطلب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ منہج، یہ اپروچ اور اس طرح سے عام ہوتا تھا، اور وہ اسی طرح سے طالب علموں کے ادھر ادھر آنے جانے کی وجہ سے. جی، طلاق جب الفاظ کے ساتھ ہو تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صریح طلاق اور ایک جسے ہم کنایا کہتے ہیں. صریح طلاق کیا ہے کہ طلاق کے الفاظ سے طلاق دے. امام شافعی نے کہا ان الفاظ سے طلاق دے جو قرآن نے استعمال کیا، اور وہ 3 ہیں. اس میں تفریق کا لفظ بھی ہے، میں نے تجھے جدا کیا، طلاق کا بھی ہے، طلاق دی، اور تسریح کا لفظ بھی ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا. لیکن عام طور پہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ صریح جو لفظ ہے وہ طلاق ہی ہے. تو طلاق کے الفاظ سے اگر طلاق دے تو یہ صریح طلاق کہلاتی ہے. کنایا یہ ہے، یعنی اشارے کنائے سے طلاق دے. اگر طلاق صریح ہے تو اس میں تو نیت کا اعتبار نہیں. یہ نہیں کہہ سکتا طلاق کے الفاظ بولنے کے بعد کہ میری نیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے نا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. مفتی تو نہیں جانتا اس کی نیت کو، نہ اس کی نیت تک پہنچ سکتا ہے. دوسری کیا ہے؟ کنایا. کنائے سے جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے اگر نیت ہو تو. کنائے سے مراد وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے لیے مستعمل نہیں ہیں، یعنی وہ الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے ان کے ذریعے سے طلاق دینا. چل ماں کی طرف جا کے بیٹھ، اس طرح سے ہیں، جیسے غصے میں کہتے ہیں. اندر سے نیت تو ہے نا، چلتے جائے میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، تو مجھ پہ حرام ہے. تو اس قسم کے الفاظ اگر بولے تو اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ کنایا ہیں. ان سے طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نیت ہو تو ہو جاتی ہے، یعنی طلاق کی نیت. وہ آپ اسی سے پوچھیں گے، سائل سے. اگر اس کی نیت تھی تو ہو جاتی ہے، نہیں تھی تو نہیں ہوتی. اب یہاں نیت کا اعتبار ہوگا. صحیح طلاق اس میں آپ نے کہا نیت کا اعتبار نہیں ہے. ہم عام حالت کی بات کر رہے ہیں نا، عام حالت کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے کچھ ایکسیپشنل کیسز. ایکسیپشنل کیسز ہم نے پہلے پڑھ لیے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے. اگر کسی نے کہا کہ فلاں جگہ جیسے جاؤ گے تو اتنا نہ یا ہمارا میرا تعلق کرنا، وہ
معلق طلاق کہلاتی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، جسے مشروط یا کنڈیشنل کہتے ہیں، وہ آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں۔ کنائے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا، جیسے نہیں، کنایا اور چیز ہے، مشروط طلاق اور چیز ہے۔ کنایا تو یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ کے علاوہ جو ہے کوئی الفاظ بولنا۔ لیکن نیت اس کی یہی تھی کہ طلاق دیا اور اندر اس کو پتہ ہے۔ یہ بات کی بات ہے، لیکن انکوائری پہ ہوگا نا کہ آیا اس کے الفاظ سے یہ مراد ہے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات وہ طلاق کے ذریعے الفاظ بول کے طلاق دے سکتا ہے، بعض اوقات وہ طلاق کے الفاظ نہیں بولتا، لیکن مراد اس کی طلاق ہوتی ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ تو میرے اوپر حرام ہے، اب اس کی نیت ہے طلاق کی تو طلاق ہو گئی کنائے میں، اور اگر اس کی نیت نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں۔ لیکن اس کا کفارہ شاید میرے پہ حرام ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، وہ تو زہار ہو جائے گا نا، زہار کا تو آگے کفارہ ہے نا۔ کنایا کے الفاظ اتنے یعنی وہ معروف قسم کے ہوں، عرف عام میں اس کمیونٹی میں یہ سمجھے جاتے ہوں کہ یہ ایکول ٹو بالکل طلاق کے الفاظ ہی ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ایک تو کنایا ہے نا کہ یعنی ایکسپریسلی وہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، ادر دین طلاق کے الفاظ، اور ایک ایسے ادر دین طلاق کے الفاظ ہیں لیکن وہ اتنے ایک خاص کمیونٹی میں اتنے عرف عام میں مشہور ہیں کہ جب وہ آدمی یہ جو ہی وہ پروناؤنس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایگزیکٹلی یہی مطلب کیا جائے گا۔ تو اصل میں اس میں سب سے جو گاڑا لفظ ہو سکتا ہے وہ حرام کا ہے، اس سے گاڑا لفظ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہہ دیا کہ کفارہ ہے، یہ زہار ہے۔ یعنی اگر تم اپنی بیوی کو یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہو، اب اس سے گاڑا لفظ نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بھی قرآن نے کفارہ جو ہے نا وہ ڈالا ہے۔ تو اس لیے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ ہی صریح ہیں، لفظ طلاق ہی، اس کے علاوہ میں بھلے کوئی بھی لفظ ہو وہ نیت کا اعتبار ہوگا، خاوند کی نیت کا اعتبار ہوگا اس کا، اور پھر اللہ کا معاملہ ہے اگر وہ نیت میں جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے شادی کی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے خلوت میں، تو اس نے کہا اعوذ باللہ من، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اصل میں اس نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے؟ کچھ اور ازواج نے اس کو کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول آئیں تو تم نے یہ الفاظ کہنے ہیں، اس سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ تو اس نے یہ بول دیے، اب اس کو نہیں سمجھ آئی نا، اس نے یہ الفاظ بول دیے کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو نے بہت بڑی پناہ مانگ لی ہے، تو نے بہت بڑی پناہ مانگی ہے، الحقی باہلک، یہ الفاظ کہے، اپنے والد کے گھر چلی جا۔ تو یہ یہاں پہ طلاق کے الفاظ نہیں بولی، لیکن یہ طلاق ہی ہوئی، تو گویا کنائے کے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، یہ استدلال کیا فقہا نے یہاں سے، صحیح بخاری کی روایت سے۔ مطلب کوئی زیادہ اس میں معروف نہیں ہے، کوئی خاتون تھیں جن سے اللہ کے رسول نے نہیں ابنۃ الجون کے لفظ ہیں، جون کی بیٹی۔ ہاں دیکھیں، ازواج جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی تھی، کہ ظاہری بات ہے یہ نیچرل اور فطری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اضافہ ہو، ٹھیک، پسند نہیں کرتے۔ تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات ایک ہی دفعہ کہا تھا جی، یہ طلاق ہی ہوئی۔ اسی طرح سے صحیحین کی روایت میں حضرت کعب بن مالک کے بارے میں،
یہ وہ تھے نا جو اس میں پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، ان 3 میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ جب انہیں کہا گیا کہ بھئی اللہ کے رسول نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو ویسے سوشل بائیکاٹ ہوا نا، تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی کیا علیحدہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں طلاق دے دوں؟ اللہ کے رسول کی کیا مراد ہے؟ کیا میں طلاق دے دوں یا میں کیا کروں؟ تو انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ علیحدہ ہو جائیں، بس یہ نہیں کہا گیا کہ آپ طلاق دیں، آپ علیحدہ ہو جائیں اور اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں، اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں۔ تو وہ پھر آئے اپنی بیوی کے پاس اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا الحقی باہلک، اپنے والد کے گھر چلی جا۔ یہ طلاق نہیں شمار، نیت نہیں تھی، تو کنائے میں نیت کا اعتبار ہے۔ تو وہی الفاظ ایک کیس میں طلاق شمار ہو گئے، ایک میں نہیں۔ کیا بیوی کو یہ کہنا کہ جی تو مجھ پہ حرام ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، وہ جو 1 ماہ کے لیے آپ سلم علیحدہ ہو گئے تھے نا ازواج سے، فجعل الحرام حلالا، تو آپ نے حلال کو کیا کیا؟ تو حرام سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، اس سے یہ استدلال کیا فقہاء نے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے فہی یمین یکفرها، تو وہ ایک قسم ہے جس کا وہ کفارہ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوگی حرام کہنے سے۔ ایک ہے ماں کہہ دینا، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ ہے۔ ہاں۔ طلاق پہ گواہی، طلاق کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جمہور کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں نا نکاح میں 2 گواہ ہونے چاہیے، سب کا اتفاق ہے نا۔ تو جب طلاق دی ہے تو اس کے لیے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے، تو جمہور فقہا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں۔ لیکن اس میں امامیہ کی یعنی جو اہل تشیع کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ 2 گواہ ہونا ضرور، ان کے نزدیک 2 گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے استدلال کہاں سے کیا؟ سورۃ طلاق کی اس آیت سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ لیکن بہرحال اس آیت میں اس کے بارے میں اختلاف ہے، چونکہ کانٹیکس میں جو نیئر کانٹیکس ہے وہ رجوع کی بات ہو رہی ہے، جو تھوڑا دور کا کانٹیکس ہے وہ طلاق کی ہے، تو طلاق کی، تو طلاق کے بھی مسائل ہیں، رجوع کے بھی مسائل آ رہے ہیں۔ تو کچھ اہل علم نے یہاں کہا کہ یہ رجوع پہ گواہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ طلاق پہ گواہ بنانے کی بات ہے۔ لیکن احتمالات دونوں ہیں۔ لیکن اب جنہوں نے کہا کہ طلاق پہ گواہ بنانا، تو اس میں بھی ہمارے ہاں جو اہل سنت ہیں یا جمہور ہیں وہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اہل تشیع کے ہاں کیا ہے؟ یہ واجب ہے، وہ کہتے ہیں امر ہے، اللہ نے حکم دیا۔ جی نہیں، رجوع پہ بھی لازم نہیں، وہ اس پہ بھی کہتے ہیں مستحب ہے، پریفرڈ ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریکٹس نہیں تھی اللہ کے وسلم کے زمانے میں، سنت میں یہ پریکٹس نہیں تھی، یا صحابہ میں، یعنی وہ طلاق شمار کرتے تھے۔ اور عام طور پہ دیکھیں، ظاہری بات ہے جو طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بندہ پہلے ایسا تو نہیں کہ
دو لوگوں کو لے کے آتا ہے. یعنی یہ ضرور ہے کہ ہمارے دین نے کہا ہے کہ اس کو ایک سنجیدہ عمل بناؤ، اتنا سنجیدہ کہ تم لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کر سکو کہ میں اپنی بیوی کو پورے ہوش و حواس میں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں. تو یہ بات ہوگی کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، گویا کہ تم نے اس بات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ کیا ہے، یہ نہیں کہ بس اچانک جو ہے وہ بس طلاق دے دے. وہ اچانک کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس پہ بعد میں نادم اور شرمندہ ہوتا ہے. تو دین نے اس کو ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی بنانے کے لیے پورا مطلب اس کی لحاظ کیا. تو حضرت صحابہ میں سے حضرت علی اور حضرت عمران بن حسین، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے مطلب گواہوں کا ہونا، لیکن جمہور صحابہ کا موقف یہ نہیں. تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت عمران بن حسین سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس سے رجوع کرتا ہے اور اس نے طلاق پہ کوئی گواہ نہیں بنایا اور نہ ہی رجوع پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت طلاق نہیں ہے اور یہ رجوع بھی سنت والا رجوع نہیں ہے. پہلے ایسا کر، طلاق کے اوپر گواہ بنا اور رجوع کے اوپر بھی گواہ بنا اور اس طلاق کو شمار نہ کر. سنن ابی داؤد میں، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے. عمران بن حسین سے یہ پوچھا گیا، صحابی فتویٰ دیتے تھے نا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گواہ ہونا ضروری ہے تو وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا ہوگا، لیکن بہرحال سننا ایک احتمال ہی ہے نا. تو بہرحال جمہور کا موقف یہی ہے کہ گواہ ہونا بہتر ہے، طلاق کے اوپر بھی رجوع کے اوپر بھی دو گواہوں کا ہونا بہتر ہے تاکہ یہ ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی ہو، لیکن لازم نہیں ہے. امامیہ کے نزدیک یا بعض اہل علم کے نزدیک یہ لازم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.